پیارے ویورز، آج کی ہماری سٹوری ہے دعویٰ اور دلائل۔ اس آیت کا ترجمہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن کی زبان میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس پر غور فرمائیں۔ آپ کے ذہن میں یہ اندازہ قرآن اتارنا چاہتی ہوں کہ بغیر کسی آدمی کی رائے کے، بغیر کسی اور آدمی کے استدلال کے لیے صرف قرآن اور ترجمہ آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں تاکہ ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس پہ اللہ نے دلائل دینے ہیں، گواہ پیش کیے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس پر گواہ کون ہیں؟ والذین معہ، ایک گواہ، اشداء علی الکفار، دوسرا گواہ، رحماء بینہم، تیسرا گواہ، تراہم رکعًا سجدہ، چوتھا گواہ۔ یہ گواہ ہیں، اس کی اور تربیتیں بھی ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں آیت میت کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو ملا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دعوے ہوتے ہیں ان پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، اللہ نے بطور گواہ کے پیش کیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس گواہ ہے، اور دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہ ہیں تو بات پھر پکی ہو گئی کہ گواہ اتنا سچا ہے کہ اللہ کے الوہیت کا سب سے سچا گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ذکر لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش کر کے پوری امت کو بتا دیا کہ اللہ کے الوہیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے گواہ ہر جگہ ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی عدالتیں ہیں، گواہوں کے بغیر کوئی عدالت نہیں چلتی، کوئی مقدمہ گواہ کے بغیر نہیں چلتا۔ ہر مقدمے کے لیے گواہ ضروری ہے، سول کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو۔ قتل کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں اگر گواہ ختم ہو جائے، اور اگر گواہ سچا ہو تو مقدمہ قائم رہتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ نے اپنی الوہیت کا مقدمہ پیش کیا، اس کے گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کی بات آئی تو گواہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ استغیثہ ہے، یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے، یہ وثوق ہے، یہ میثاق ہے، یہ اساس ہے، اور یہ چیلنج ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اب گواہ کون سے ہیں؟ والذین معہ، وہ جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ کا معنی یہ ہے کہ جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آگے فرمایا اشداء علی الکفار، جو کافروں پر سخت ہیں، اور رحماء بینہم، جو آپس میں رحم دل ہیں، اور تراہم رکعًا سجدہ، جب تو ان کو تلاش کرے گا تو کبھی یہ رکوع میں ملیں گے اور کبھی سجدے میں ملیں گے۔ یہ گواہوں کی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ عدالت میں جب کوئی آدمی گواہ پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے جج گواہ سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے، اور جب جج کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں، تو گواہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو گواہی پیش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی شان بھی بیان کر رہا ہے۔ نبوت کی گواہی ہے، اس کے لیے جب گواہ سچے ہوں گے تو دعویٰ سچا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان گواہوں کی شان بیان کی ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اب اس کی تھوڑی سی تفسیر کرنا چاہتی ہوں۔ دعویٰ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اور آگے گواہ ہیں۔ والذین معہ، جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے۔ اشد اللہ علی الکفار، جو کفار پر سخت ہیں، یہ بھی گواہ ہے۔ رحماء بینہم، اور جو آپس میں رحم دل ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں۔ اور تراہم رکعًا سجدہ، جو رکوع اور سجدے میں ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔